عزت اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے اور مومنین کی ہے، لیکن منافق اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے جھوٹ کے سہارے، افواہوں کے سہارے جو عمارت انسان گھڑتا ہے، بناتا ہے، وہ کمزور ہوتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ بین الاقوامی طور پر قوموں نے قوموں کو کتنا نقصان محض افواہوں کی بنیاد پر پہنچایا ہے، لڑائیاں اور جھگڑے کیے ہیں محض افواہوں کی بنیاد پر۔ عراق ہمارا اسلامی ملک سال ہا سال تک استعمار کے پنجوں میں رہا، اسلحہ استعمال کیا گیا اور کمزور لوگوں کو شہید کیا گیا محض اس افواہ پر کہ وہاں پر ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے، تباہی والے ہتھیار وہاں پہ موجود ہیں۔ لیکن جب وہ سب کچھ ویران اور تباہ و برباد کر چکے تو پھر کہا کہ ہمارے جاسوسوں نے ہمیں غلط رپورٹ دی تھی، وہاں پہ کوئی ایسے پورے عراق کو چھان مارا، کہیں پہ بھی ایسا اسلحہ جو ہے وہ نہیں ملا۔ کیا ہوا؟ ایک قوم کو تباہ و برباد کیا گیا، ایک قوم کی جان و مال کو نقصان پہنچایا گیا محض افواہ کی بنیاد پر، محض جو ہے وہ کسی کے کہنے کی بنیاد پر، غلط معلومات کی بنیاد پر۔ اسی طرح بھائی اور بھائیوں کو لڑایا جاتا ہے، عزیز و اقارب کو لڑایا جاتا ہے، دوست احباب کو لڑایا جاتا ہے انفرادی سطح پر۔ آج کی اس دنیا میں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، اب ذرا دیکھیں کتنا سوشل میڈیا پر کتنی افواہیں لوگ پھیلاتے، کتنی افواہیں پھیلتی ہیں اور کتنے نقصانات ہوتے ہیں ان افواہوں کی وجہ سے۔ یہ سوشل میڈیا کتنا تباہی اور بربادی کی طرف ہمیں لے کے جا، بغیر تحقیق کے آپ کے پاس آپ خبر آتی ہے، آپ اسے شیئر کر لیتے، پھر آپ کے جو فرینڈز ہیں وہ اس کو شیئر کر لیتے۔ ایسے ایک جھوٹ جو ہے وہ ایک فرد سے شروع ہوتا ہے، لاکھوں افراد تک پہنچتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ میں اس جھوٹ کو پھیلانے میں میرا یہ موبائل، میرا یہ سیل جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے، میرے ہاتھ کتنے غلط کام کر رہے ہیں؟ کیا اللہ ان ہاتھوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کرے گا، مجھ سے سوال نہیں کرے گا؟ ان آنکھوں کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرے گا؟ میں اس آنکھ سے میسج کو پڑھتا بھی ہوں، ہاتھ سے لکھتا بھی ہوں، اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا۔ اللہ تو فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ آپ کی سماعت کے بارے میں، آپ کی بصارت کے بارے میں، آپ کے دل کے اٹھنے والے خیالات جو آپ پروڈیوس کرتے ہیں کسی جگہ پر، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو آپ کا لکھا ہوا میسج جو آپ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں، کیا اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کی وجہ سے کتنا اضطراب پھیلا؟ کیا یہ دوسرا پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا جو آج جھوٹ جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں، ان سے نہیں پوچھا جائے گا؟ رپورٹنگ کرنے والوں کے بارے سے نہیں پوچھا جائے گا؟ اور میڈیا ہاؤسز سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ایک ایسی خبر جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی، آپ ایک ادارے کو بدنام کرنے کے لیے، ایک فرد کو بدنام کر، یہ عزتیں اللہ جس کو دیتا ہے یہ بڑی مشکل سے پیش ملتی ہیں۔ ایک شخص جو ہے وہ سٹرگل کرتا ہے پوری زندگی، ایک سٹرگل کرتا ہے، وہ ایک پہلی جماعت سے لے کر پھر کہاں وہ پہلے ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو جاب ملتی ہے، جاب کے بعد پھر وہ محنت کر کے ایگزیکٹو پوسٹ پہ آتا ہے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ آسمان سے پوچھ کہ یہ تنگ کو تاب ہلال کن مراحل سے گزرتا ہے قمر ہونے تک، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کو ایک بالکل لکیر سی جو نظر آتی ہے آسمان پر، یہ ایک لکیر ہوتی ہے، لیکن 14ویں کا چاند بنتے ہوئے اسے دیر لگتی ہے، دن لگتے ہیں اسے۔ آپ کے ایک میسج نے ایک ایگزیکٹو کی پورے کیریئر کو تباہ و برباد کر دیا، ایک ادارے کے پورے کیریئر کو تباہ و برباد کر دیا۔ کہاں کی یہ شرافت ہے؟ آپ صرف ریٹنگ کے چکر میں آپ جو ہے وہ کسی کے سامنے بک جاتے ہیں، اور صرف ریٹنگ کے چکر میں اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے کہ یہ میڈیا ہاؤس جو ہے وہ بڑا لگے،
لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، یہ اجازت کس نے آپ کو دی ہے؟ آپ مسلمان ہیں، آپ ایک فرد کی حیثیت سے اللہ نے یہ جو اختیار دیا ہے آپ کو میسج کرنے کا، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ کتنی تباہی اور بربادی لے کے آ رہا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ نفرتیں کتنی پیدا کر رہا ہے اور محبتیں کتنی مٹا رہا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میرا میسج محبتیں کتنی بڑھا رہا ہے، نفرتیں کتنی مٹا رہا ہے؟ سوچنا چاہیے ہم کو۔ بحیثیت مسلمان میرا فرض ہے، میں اپنے رب سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں اپنے اس دنیا میں تو مجھے بھیج رہا ہے تو میں ایک ایک عمل کا واپسی پر حساب دوں گا۔ ہم دیکھیں وہ قوم نہیں ہے جو حیوانوں کی طرح اس دنیا میں رہ رہے، ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے، ہمارا خدا ہے، ہمارا رب ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے، اور یہ کنفرم بلیف ہے ہمارا، کامل یقین ہے ہمارا کہ وہی رزق دیتا ہے، وہی رزق واپس لیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی عزت چھینتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ ہر مسلمان کا یہ مکمل ایمان ہے۔ اور پھر والبعث بعد الموت کا جو پیغام ہے کہ وہ پھر موت کے بعد ہمیں اٹھا کر ہمیں ایک ایک عمل کے بارے میں ہم سے پوچھے گا کہ یہ کیسے کیا تھا، کیوں کیا تھا، یہ کیسے کیا تھا، کیوں کیا تھا۔ کیا ہمارے پاس یہ طاقت ہے کہ ہم جو ہزاروں کی تعداد میں غلط میسیجز جو اپنی زندگی میں لاکھوں کی تعداد میں کر رہے ہیں، تو کیا ان کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ اللہ نے یہ سہولت صرف اس وجہ سے دی ہے کہ آگ لگائیں یا آگ کو ٹھنڈا کریں، لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں یا لوگوں کو عزت دیں۔ یہ آخر وسائل اللہ نے آپ کو کیوں عطا کیے ہیں؟ اس لیے کہ انسانیت کی خدمت کریں، اس کے ذریعے سے انسانیت کے عزت و شرف میں اضافہ کریں، انسانیت کی رسپیکٹ اور عزت میں اضافہ کریں۔ آپ کا عمل، آپ کا کام اگر انسانیت کے شرف میں کمی کرتا ہے، آپ کاہے کہ مسلمان ہیں، کاہے کہ آپ انسان ہیں۔ انسان تو وہ ہے کہ اس کی زبان سے مٹھاس نکلنی چاہیے، اس کے عمل سے مٹھاس جو ہے وہ نکلنی چاہیے۔ انسان تو وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے، محبتیں پھیلائے، جہاں نفرتیں اس کو نظر آئیں وہاں التفات بھی نہ کرے، ویسے گزر جائے وہاں سے۔ جہاں محبتیں ہوں، محبتیں بکھیرنے والے لوگ ہوں، محبت کی مجلسیں اور کونسلیں برپا کرنے والے لوگ ہوں، وہاں پہ خوشبو آئے گی، اس خوشبو کی طرف آپ جائیں، نفرتوں کی طرف نہ جائیں۔ ہم متحمل نہیں ہو سکتے بحیثیت پاکستانی قوم کی نفرتیں بڑھنی چاہیے، ہم بحیثیت مسلمان متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم جو ہے وہ اس ملک میں ہم بحیثیت مسلمان بھی رہیں اور نفرتیں بٹائیں۔ یہ ہم سب کا شروع سے لے کر اوپر تک، اوپر سے لے کر نیچے تک ہم سب کا فرض ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو زعماء ہیں وہ یہ نہیں سوچ رہے، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں، ایک دوسرے کو دہشت گرد، ایک دوسرے کو غدار، پتہ نہیں کیا کیا۔ میری نسل پر ان کا اثر پڑ رہا ہے، میرے جوان دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے لیڈر۔ اس ملک سے وہ پریشان ہے کہ جہاں پر بڑے حکام کا یہ سلسلہ ہے تو اس ملک کا کیا مستقبل ہے؟ خدا را آپ بھی ذرا غور کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ کل کا ایک وزیر اعظم ہے، آج وہ غدار ہے، آج وہ غدار ہے تو کل اسی کو آپ وزیر اعظم بنا دیں گے۔ کیا آپ کا کرائیٹیرین ہے؟ ایک ایسی چیزیں آپ میڈیا کے ذریعے سے پھیلاتے ہیں جو ان کی عزت کو پامال کر کے آپ رکھ دیتے ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے صرف سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے آپ صرف ایسا کرتے۔ ہم مسئول ہیں، دیکھیے میں اور آپ مسجد میں آنے والے جو لوگ ہیں، ہم مسئول ہیں اپنے عمل کے، اور اللہ ہم سے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے۔ ہم جو چیزیں، جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔